اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم گزشتہ روز جو سورہ یوسف کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے مضامین کا ذکر ہو رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کے بارے میں جو بات کل رکی تھی جہاں پر، وہیں سے آج اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں ہیں، بادشاہ مصر کے دربار میں ہیں، اور ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میری عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہوا ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ انسانی نفس جو ہے وہ بہرحال اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میری حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ بادشاہ کہنے لگے کہ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے، میں انہیں اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ اور فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہنے لگا بادشاہ، انک الیوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں آج سے بڑی قدر و منزلت والے اور امانت دار ہیں۔ آپ کی امانت کا ہم نے جو واقعہ، جو ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں آپ کے امین ہونے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار کے منصب میں آپ کو شریک کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ چونکہ قحط سالی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ جو ملک کے خزانے ہیں ان پر آپ مجھے نگران بنا دیں، مامور کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں یقیناً حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تو گویا جو وزراء ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قومی اثاثوں کے محافظ بھی ہوں، اور جس ڈپارٹمنٹ میں ان کو مقرر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ بھی رکھتے ہوں، صاحب علم ہوں۔ اگر کوئی وزیر صاحب علم نہیں ہے یا بددیانت ہے تو وہ یقیناً اپنے محکمے کو صحیح طور پر نہیں چلنے دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مقرر ہو گئے وزیر مالیات کے طور پر۔ ادھر شام کے علاقے میں قحط سالی جب ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ آئے مصر میں۔ پتہ چلا کہ مصر میں جو غریب لوگ ہیں ان کی امداد کی جا رہی ہے اور ان کو غلہ دیا جا رہا ہے۔ تو وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے تو آپ نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا اور وہ آپ کو نہیں پہچان سکے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اتنے اعلیٰ منصب پر ہوگا۔ تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروایا تو اور جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا ایک بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آپ کو پورا سامان بھی دے دیا ہے اور ہم نے آپ کی بہترین مہمان نوازی بھی کی ہے، اور اگر تم آئندہ وہ اپنا بھائی ساتھ نہ لے کر آئے تو پھر ہمیں آپ کو کوئی غلہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ جب وہ واپس پہنچے اپنے والد صاحب کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ جو اجرت ہم نے غلے کی دینی چاہی تھی اور دی تھی وہ بھی واپس انہوں نے غلے میں ہی رکھ دی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ بڑی مہربانی ہوئی، اور والد صاحب سے کہنے لگے کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو بھائی کو بھیجنے کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے تحفظات تھے۔ انہوں نے کہنے لگے کہ تم نے پہلے کیا کیا ہے کہ میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، لیکن اگر تم مجھے یقین دلاتے ہو کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا تو چلو میں تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں کہوں کہ نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب شہر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، اتنے قد آور اور خوبصورت
نوجوان اور صحت مند جب سارے داخل ہوں گے تو کہیں نظر نہ تمہیں لگ جائے. لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی مشیت سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے میں ذرا برابر بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا ہے. چنانچہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو والد صاحب کی خواہش کو انہوں نے پورا کیا، لیکن ہونا وہی تھا. اللہ فرما رہے قرآن کریم میں ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ تدبیر نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے ذرا برابر بھی. چنانچہ داخل ہو گئے، بھائی کو ساتھ لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو الگ کر کے کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، دیکھیے میں آپ کا بھائی ہوں. یوسف بنیامین سے فرمایا، یہ ماں باپ کے سگے ان کے بھائی تھے بنیامین، ان سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور دیکھو غمگین نہ ہونا، میرے پاس رہو. جب سامان لدوایا ان کا تو ایک پیالہ سامان کا اپنے بھائی کے اس بوری میں رکھوا دیا. جب یہ چلنے لگے تو ایک پکارنے والے نے کہا کہ قافلے والو ذرا ٹھہرو، تم کوئی چوری کر کے لے جا رہے ہو. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم چوری کرنے کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں ہیں، ان کا بادشاہ کا پیمانہ ہم گم پا رہے ہیں اور جس کے پاس سے ملے گا اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. تو بھائی کہنے لگے کہ جناب ہم تو چور نہیں ہیں. تو تلاشی جب لی گئی تو بھائیوں کے تھیلے، بھائیوں کی بوریاں پہلے چیک کی اور اپنے بھائی کی بعد میں. تو بھائی کی بوری سے جب وہ پیمانہ نکلا تو اس کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا. تو بھائی کہنے لگے کہ جناب ان کے والد صاحب جو ہیں ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خیریت کے ساتھ اپنے بھائی کو واپس لے آئیں گے، آپ مہربانی کیجیے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں. بہرحال وہ ملامت کرتے کرتے چلے گئے اور جا کر آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے، خاص طور پر بڑا کہنے لگا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ دیکھو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد صاحب نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا کہ تم بھائی کو واپس لے کر آؤ گے، اور ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم زیادتی کر چکے ہو. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد صاحب مجھے اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں. تو کہنے لگے، والد صاحب کے پاس جب پہنچے تو جناب کہنے لگے کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے، اور آپ قافلے والے سے پوچھ لیجئے کہ ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سورت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے، تمہاری ذات نے یہ بات گھڑ لی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہوں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو لے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کا اظہار کیا اور پھر منہ پھیر کر کہنے لگے ہائے افسوس یوسف کے بارے میں. اور ان کی نگاہیں، آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے، اور دل ہی دل میں غم کھاتے رہتے تھے اور کہتے تھے تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان لگتا یہ ہے کہ آپ مسلسل یوسف کی یاد میں اور اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے. تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی کی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور میں. انبیاء علیہ السلام کی یہی سنت رہی ہے کہ اپنے غم کی فریاد وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے ہیں. تو چنانچہ یہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ عزت مآب ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، اپنے خاندان کو بھی بڑی مصیبت میں ہم پہنچے ہیں اور ہم کچھ تھوڑے بہت پیسے لے کر آئے ہیں اور آپ مہربانی کیجئے ہمیں کچھ غلہ دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا
کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سارے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ تم نے تو ہمیں مٹانا چاہا تھا، اللہ نے ہمیں تخت پر پہنچا دیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت یوسف سارے کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، یقیناً اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے اور ہم یقیناً خطا کار۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا ہے، چلے جاؤ، میری قمیض لے کر جاؤ، میرے والد محترم کے چہرے انور پر ڈالنا، ان کی نگاہ واپس پلٹ آئے گی۔ جب قمیض چلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو قمیض چلتی ہے اور خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچا دیتے ہیں، اور جب نہ چاہیں تو بالکل پاس پڑے ہیں کنویں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو اطلاع نہیں ہونے دی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب قمیض پہنچی اور نگاہ پلٹ آئی تو سارے کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور لے آئے اپنے والد محترم کو، اپنی والدہ کو ساتھ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سارے داخل ہوئے مصر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پر بٹھایا، خود بھی تخت پر بیٹھے، اور سارے بھائی سامنے تعظیمی سجدے کے لیے جھک گئے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے ابا جان سے کہا کہ یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھی تھی، اور قد احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ جب کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، اور اللہ نے یہ بھی احسان کیا ہے کہ آپ کو دیہات سے شہر میں لے آیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے، جو کہ شہروں میں تعلیم، صحت، ان ساری چیزوں کی سہولتیں گاؤں کی نسبت بہتر میسر ہوتی ہیں، اور میرے بھائیوں کے درمیان جو شیطان نے جو فساد ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس سے بھی ہمیں نکالا ہے۔ اور رب قد آتیتنی من الملک، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کا جو علم ہے وہ اے کریم تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن، اسلام پر میری موت آئے، والحقنی بالصالحین، اور تیرے جو صالحین ہیں ان میں میرا شمار ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں جو وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، حالانکہ آپ ان کے پاس یقیناً نہیں تھے جب وہ متفقہ طور پر ایک فیصلہ کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ سازشیں کر رہے تھے، تو یقیناً آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ ساری حالت جو ہے وہ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دی ہے۔ یہاں آ کر قصہ یوسف تمام ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف ایک خاص بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، انا، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ہمیشہ پوری انسانیت کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ حقیقت اور بصیرت پر مبنی دعوت ہے،
حق اور سچ پر مبنی دعوت ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور میرا اللہ یقیناً پاک ہے ہر نقص سے، اور آپ اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ وما انا من المشرکین، یقیناً میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے منصب نبوت پر فائز ہونے والی ہستیاں ہیں جو بستیوں کی طرف آئی ہیں، جن کو ہم نے وحی دے کر بھیجا ہے، وہ سب کے سب مرد تھے، انسانوں میں سے مرد تھے، کوئی عورت منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ سامان عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ پہلی کتابیں میں جو ہیں ان میں بھی ان کی تفصیل موجود ہے، اور یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی، اور تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں آ کر سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے جس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ معزز ناظرین، بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو آپ کی طرف اتری ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے یہی عین حق ہے، سچ ہے، اس کے سچ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے۔ اللہ نے زمین کو کس طرح سے پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ بنائے ہیں، اس میں دریا بنائے ہیں، اور مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور بہت اللہ کی قدرتوں کا اظہار کہ دیکھو ذرا، زمین کے 2 کھیت ہیں، آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں کھیتوں میں باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، اور مختلف قسم کے پودے گویا ہیں، سب کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقے کے اعتبار سے ہم نے بعض درختوں کے جو پھل ہیں ان کو بعض درختوں کے پھلوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کھجور کا اور ذائقہ ہے، آم کا اور ذائقہ ہے، انگور کا اور ذائقہ ہے، پانی بھی ایک جیسا، زمین بھی ایک جیسی۔ کون ہے جو ان ذائقوں کو تبدیل کر رہا ہے، اور کون ہے جو کہیں مٹھاس کی پڑیاں رکھ رہا ہے اور کہیں رنگوں کی پڑیاں رکھ رہا ہے؟ یہی اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا یقین نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے اس کی قدرتیں دیکھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ تو آپ اے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ خبردار کرنے والے ہیں، معجزہ جب تک اللہ نہ چاہے ظاہر نہیں ہو پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، جو بچے کی پیدائش ہے یا ہر ایسی مادہ جو اپنے پیٹ میں بچوں کو اٹھائے پھرتی ہے، اور وہ رحم میں پھر وہ بڑھتا ہے اور آگے بالآخر پیدا ہوتا ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے پیدا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو بندے کے آگے پیچھے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بس 1 سیکنڈ ایسے میں حادثے سے بچ گیا، ایک لمحہ ہوا اور میں کسی گڑھے میں گرنے سے بچ گیا۔ وہ خود نہیں بچ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نظام اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ بات سمجھائی جو ہمارے لیے بہت غور طلب ہے، اور وہ یہ
کہ جب تک کسی قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی حالت بھی نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ان اوصاف کو جو اس میں ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی انسان جب تک خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات سمجھائی کہ لہو دعوت الحق، پکارنے کے لائق صرف اللہ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یا لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، الا، ہاں ایسا ہے ان کو پکارنا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی آدمی دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے اور کہتا ہے پانی میرے پاس آ جا آ جا، یقیناً لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، وہ پانی اس تک نہیں پہنچتا، جیسے پانی پکارنے سے اس تک نہیں پہنچتا ویسے اللہ کے سوا جن کو پکارا جائے وہ اس کی مدد کے لیے یقیناً نہیں پہنچ سکتے، اللہ ہی ہے جو انسان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ معزز ناظرین، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب عقل و دانش کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی اور میں چاہوں گا کہ ان نشانیوں کو غور سے سنا جائے تاکہ ان کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں۔ 9 نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، یہ قرآن کریم اس سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و شعور کے مالک ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذریعے سے ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ اللہ کی مان کر چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، یہ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور آپس میں عہد کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو ملا کر رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کی ناراضی سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کل قیامت کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور راہ حق میں جو مصائب اور آلام آتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینا۔ اگر میں بھی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دے رہا ہوں تو مجھ میں اور بدسلوکی کرنے والے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صفت بیان فرما رہے ہیں اہل عقل کی، عقل و دانش والوں کی، کہ وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر اور جنت یقیناً ان کے لیے ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد، یہ جتنے بھی، اور ان کی بیویاں اور بیویوں کے شوہر، جو بھی نیکوکار ہوں گے وہ یقیناً ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور ملک میں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ گویا قطع رحمی اللہ کی پھٹکار کا ذریعہ ہے۔ خونی رشتوں کو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں جوڑ کر رکھنا ہے، خونی رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ اپنی طرف سے صلہ رحمی جاری رکھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی
بڑی اہم بات آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اللہ کا ذکر جس کو نصیب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بھی نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے ایک اعلان کروا رہے ہیں، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو سانجی نہ بناؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کے سامنے پلٹ کر جانا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے چاہتے ہیں معجزہ، آپ ان کو بتا دیجئے ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی کسی معجزے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور اے حبیب، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ رسول نہیں ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت کی صداقت کے خود گواہ ہے۔ سورہ ابراہیم کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکیہ ہے اور اس صورت میں 56 آیات ہیں، اور اس صورت میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ ابراہیم کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم گرامی پر رکھا گیا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاؤں کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو جہالت کی، کفر کی، شرک کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ روشنی ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے میسر آنے والی روشنی۔ تاریکیاں بہت ساری ہیں، شرک کی ہے، کفر کی ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان سے ہو رہا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، جب پروردگار تمہیں بار بار یہ خبردار کر رہا ہے، پروردگار کہ اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار نے تمہیں خبردار کیا تھا، کیا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں مسلسل بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ معزز ناظرین، شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکرے بنو گے تو پھر میری سزا تو بڑی سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اور سارے زمین میں بسنے والے اللہ کی ناقدری شروع کر دو، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنی قوموں سے یہ خطاب کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن قوم کیا کہنے لگی؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اپنے باپ داداؤں کی جو ہماری روایات ہیں ان سے آپ ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟ تو انبیاء علیہ السلام جواب میں یہ فرماتے تھے، ان نحن الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور تمہاری طرح انسان تو ہیں یقیناً، لیکن ان اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ،
اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے منصب نبوت و رسالت کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اور جس کو منصب رسالت پر اللہ نے منتخب فرما لیا اور چن لیا اور منصب نبوت سے نوازا، وہ ساری کائنات کے انسانوں سے اکمل ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان ہستیوں کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ معزز ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات باوجود اس کے کہ وہ انسان، بشر اور مرد تھے یقیناً، لیکن ساری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف، اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی گستاخی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو کفر ہے وہ اعمال کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیتا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اللہ کو ویسے نہیں مانا جیسے اللہ کے رسول بتلاتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جسے آندھی چلے اور فضا میں راکھ کو اڑا کے بکھیر کے رکھ دے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جیسے اس راکھ کے ذرے فضا میں بکھر جاتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح کفر بھی انسانوں کے اعمال کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیتا ہے، ان اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نئے رکوع کا آغاز شیطان کی اس گفتگو سے ہو رہا ہے کہ شیطان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تو تم سے وعدہ سچا کیا تھا، لیکن میں جو تمہیں چکر دیتا رہا، فاخلفتکم، میں نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور مجھ پر زور نہ ڈالو، میں نے تمہیں بلایا، تم نے ہماری بات قبول کر لی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ آج تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اور جو تم شریک میرے کہنے پر ٹھہراتے رہے ہو میں آج بالکل بری الذمہ ہوں۔ یعنی شیطان بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ جھاڑ دے گا، کہتا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے بس تمہیں بلایا، تم نے میری بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ظالم جنہوں نے شیطان کی بات کو مانا ان کے لیے یقیناً بڑی سزا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جنات ہے۔ پھر اسلام کی مثال ایک ایسے درخت کے ساتھ دی کہ جو پاکیزہ درخت ہے، جس کی جڑیں بھی وہ زمین میں پوری طرح سے موجود ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یقیناً اسلام کی تعلیمات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع ہوئیں تو محدود تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیل چکا ہے۔ اور کفر کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک خبیث درخت کے ساتھ یہاں بیان فرمائی کہ جو بڑا سطحی سا ہوتا ہے، زمین کی بالائی سطح پر ہوتا ہے، ذرا سا اس کو کھینچیں تو وہ بالکل باہر نکل آتا ہے۔ اسی طرح کفر کو کوئی مستقل استحکام یہاں نہیں ہے۔ اور معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، قل لعبادی، آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب کوئی خرید و فروخت اور دوستیاں کام نہیں آئیں گی، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح میں نے اپنی اتنی نعمت، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب میں نے تمہارے کام میں لگا دیے، تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے یہاں
کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر عظمت والے، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر آگے دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہیں کہ میں نے اولاد کو یہاں پہنچا دیا ہے جہاں کوئی نہ کھیتی باڑی ہے نہ کوئی اور سامان ہے، اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف متوجہ کر دے اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جب آپ مکہ مکرمہ جائیں دنیا جہان کا ہر پھل آپ کو وہاں میسر آئے گا، اور انسانوں کی محنتوں کے پھلوں سے، انسانوں کی محنتوں کا پھل یعنی مصنوعات بھی ہر ملک کی آپ کو وہاں دکھائی دیں گی۔ اور پھر وہ دعا جو نماز کے آخر میں ہم کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے بھی بخشش، والدین کے لیے بھی اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ نے بتایا ہے کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جن کے لیے بخشش مانگ رہے تھے جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو دعا کرنی پھر چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالی ہم سب سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ڈھیل دے رکھی ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے جب آنکھیں انسانوں کی پتھرا جائیں گی اور اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجئے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہمیں واپس بھیجئے، ہم اب آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے، ہمیں واپس بھیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر زوال آنا ہی نہیں ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، تم تو یہ کہتے تھے، آج ہم سے مہلتیں مانگتے ہو۔ مہلت کا موقع ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا، دار العمل دنیا تھی، یہ دار الجزا ہے، اب یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکے گا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلافی نہیں کرے گا، جو اپنے رسولوں کے ساتھ اس نے وعدے کیے ہیں اللہ وعدوں کا سچا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کان حقا علینا نصر المومنین، ہم نے مسلمانوں کی نصرت ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، ہمیں خود کو چاہیے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم واقعتاً کھرے مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس روز جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلے چھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کے باغیوں کی بات ہو رہی ہے، کیوں؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر شخص کو اس کے ان اعمال کا جو وہ کر کے لایا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اے حبیب یہ اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے اعلان ہے۔
وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، اس اعلان کے ذریعے سے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ حقیقت میں وہی اللہ الہ واحد ہے، وہی معبود یکتا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل و شعور رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات سے نصیحت پکڑیں۔ معزز ناظرین، یہ جس قدر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ساری جو سنی ہیں اور پڑھی ہیں، یہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں غور و فکر کی توفیق دے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ مختصر وقت میں تمام آیات کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ آپ خود اس پارے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے پارے میں ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے پارے کے ساتھ یعنی 14ویں پارے کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔